درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل صد احترام، میرے محترم مکرم و معظم سامعین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں نے 25ویں پارے سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو، یعنی کیا آپ ایسے آدمی کے، ایسے شخص کے حالات کو جانتے ہیں کہ جس نے خواہشات کو اپنا سب کچھ بنا لیا، یہاں تک کہ خواہشات کو اپنا خدا سمجھ لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے پاس علم ہونے کے باوجود اسے گمراہ کیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، گویا اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر ایک طرح کی مہر ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب میں آسان لفظوں میں اس آیت کا ایک مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آج کے درس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں رہے۔ بات تو انشاءاللہ تھوڑی دیر چلے گی، لیکن میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا لگ گیا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اتنا لگ گیا کہ خواہشات کو ہی سب کچھ سمجھنے لگا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی خواہشات کا ہی بندہ ہو گیا۔ پھر خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے، ہر بات خواہشات کی مانتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا سمجھ لیا۔ توجہ کریں گے آپ انشاءاللہ۔ یعنی جو حق اللہ کا ہے، اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا جائے، اس بندے نے خواہشات کے پیچھے اتنا پڑ گیا کہ یہ اب خواہشات کی ہی مانتا ہے۔ گویا کہ جو حق اللہ کا ہے وہ حق اس نے کس کو دے دیا؟ خواہشات کو دے دیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم ہونے کے باوجود اس نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا۔ آپ حضرات پھر توجہ کریں گے، علم ہے، کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا باطل ہے، کیا غلط ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے گمراہی کے رستے کو چوز کیا، گمراہی کے رستے کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اب جب اس نے خود ہی اپنے لیے گمراہی کے رستے کو چنا ہے تو پھر ہم اسے
اس کی اختیار کردہ گمراہی میں ہی ڈال دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ نے دینی تھی لیکن اس نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا، جو اس نے اختیار کیا اللہ کہتا ہے ہم پھر اسے اسی میں ڈال دیتے ہیں۔ اب ہدایت اللہ نے دینی تھی، اس کی اللہ کی طرف سے ہدایت مل نہیں رہی، تو اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ میں نے مختصر لفظوں میں اس آیت کا مفہوم، ترجمہ میں نے پہلے کیا تھا، یہ مفہوم میں نے عرض کر دیا۔ دیکھیں بھائی عزیزو دوستو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ نہیں سمجھائی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے جنت میں جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے۔ اللہ تو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کیا ہم نے یہ سوچا کہ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے بندوں کو یا اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے بندوں کو؟ اللہ چاہتا کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ دوزخ میں جائے، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بندہ جنت سے رہ جائے، اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ رحیم ہے، اور اللہ تعالی رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ کریم بھی ہے۔ ہائے، پتہ ہے کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم کا کیا معنی ہے؟ کریم کا معنی تو ہے کرم کرنے والا۔ کریم عربی زبان کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو امید سے زیادہ دے۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو امید سے زیادہ دے۔ اور کریم اسے کہتے ہیں کہ جو جب کسی پر قابو پا لے تو اسے معاف کر دے۔ اچھا، یہ جو دوسرا معنی میں نے کیا نا، یہ معنی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ بہقی شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا۔ اعرابی سمجھتے ہیں؟ یہ نا مکے کے دیہاتوں کے جو رہنے والے، مدینہ منورہ کے اطراف میں جو بدو تھے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی اتنے ادب آداب کا نہیں پتا ہوتا نا، اس لیے جب یہ دیہاتی لوگ آتے تھے نا، اعرابی آتے تھے، تو وہ کھل کر سوال کر دیا کرتے تھے اور اپنی مرضی کی بات بھی کر کے چلے جاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، سرکار تشریف فرمایا ہے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کر ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، من یحاسب الخلق یوم القیامہ، قیامت والے دن بندوں کا حساب کون لے گا؟ ہائے، قیامت والے دن بندوں کا، ساڈا تہاڈا ساڈی باز پرس ہونی ہے، یہ حساب کون لے گا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ لے گا۔ اس نے پھر پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ لے گا۔ اچھا، وہ اعرابی جو ہے نا، وہ جب اس نے یہ سنا تو خوشی سے جھوم رہا ہے اور چل دیا، اور چلتے چلتے اس نے ایک جملہ کہا۔ اس نے کہا کہ نجونا ورب الکعبہ، اگر ہمارا حساب اللہ لے گا تو میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم سب نجات پا جائیں گے۔ جب وہ چل دیا نا تو سرکار نے فرمایا وَكَيْفَ يَا أَعْرَابِي، یہ گل تو کیویں آ چھڈی ہے؟ کیفا، کیسے کہا تم نے کہ اللہ ہم سب نجات پا دیں گے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الکریم اذا قدر عفا، اس لیے کہ کریم ذات جب کسی
کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے نا تو اسے معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور کریم وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے بس میں آ جائے، پورا اختیار ہے، اسے چاہے دبوچ لے، پھنسا لے، مار دے، اڑا دے، تو کریم ذات جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پھر معاف کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کہ وہ بندہ چل پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو آپ بار بار کہہ رہے تھے قد وجد ربہ، قد وجد ربہ، قد وجد ربہ۔ اس شخص نے رب کو پہچان لیا، اس نے جان لیا، اس نے پہچان لیا، اس نے پا لیا رب کو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کریم ذات جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کریم کہتی اسے ہیں کہ جو، اس لیے اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ساری انسانیت کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی بالکل نہیں یہ چاہتا کہ کوئی ایک فرد، کوئی فرد واحد بھی جہنم میں جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اچھا، اس موضوع پر نا میں آپ حضرات کے سامنے 3 آیات پیش کروں گا۔ میرے ذہن میں اگر تینوں آ گئی تو 3 آیات پیش کروں گا، پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ توجہ ہے جی سب کی؟ دیکھیں، جو میں نے بات کی ہے نا، اب اس بات پر میں نے دلائل دینے ہیں۔ مدلل جسے کہتے ہیں نا، مدلل قرآن پاک سے، کہ اللہ، میں نے دعویٰ یہ کیا کہ اللہ ہدایت بانٹ رہا ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے 2-3 آیات پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت، آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ثم ہدا، اور پھر انہیں ہدایت بھی دی۔ تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر انہیں، بولیں ذرا، ہدایت دی۔ نیچر ہے، نیچر ہے ہدایت، فطرت ہے ہدایت۔ ہر پیدا ہونے والا بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں کوئی اسے یہودی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چھوٹا بچہ، جو چھوٹا بچہ ہے، وہ اگر فوت ہو جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ فطرت اسلام۔ کافروں کا بچہ بھی اگر بچپن میں مر جائے گا تو وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے کر بھیجا۔ سورۃ الشمس ہے، 30واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ ادھر یاد توجہ میرے حل کرو ذرا، شاباش۔ اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا دیکھ کر سننا، اس کے میں صحیح یہ طریقہ ہے، ڈھنگ بتا رہا ہوں آپ کو نا میں۔ فرمایا وَنَفْسٍ، قسم ہے نفس کی، وَنَفْسٍ، قسم ہے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور اسے ٹھیک ٹھیک بنانے کی۔ سوا، تسویہ، تسویہ تو آپ جانتے ہیں نا، ہمارے یہاں اردو میں لفظ بولا جاتا ہے تسویہ کرنا، برابر رکھنا۔ سوا، سواء ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ ادھر جائے نا، یہاں پر یہاں بولتے ہیں نا بازاروں میں، ڈاکٹر صاحب چیز بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہر مال 100 روپے، ہر مال 100 روپے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، عرب جب وہ ریڑیاں لگاتے ہیں نا ادھر، کلو شے سوا سوا، کلو شے سوا سوا، سوا سوا یعنی برابر برابر، تمام چیزوں کا ریٹ ایک ہی ہے۔ تسویہ اسی کو کہتے ہیں۔ قسم ہے نفس کی اور اس کو ٹھیک بنانے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس نفس میں برائی کو پہچاننے اور ہدایت کو اختیار کرنے کی طاقت رکھنے کی۔ نہیں سمجھائی بات؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نفس کو اللہ نے بنایا
پھر اس کو ٹھیک بنایا اور پھر اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور گناہ کو پہچاننے کی بھی استعداد رکھی ہے، نیکی کو پہچاننے کی بھی استعداد رکھی ہے۔ ہمارے اندر فطری طور پر اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی استعداد ہے۔ کیوں یار؟ چھوٹا بچہ بھی آگ کو نہیں ہاتھ لگائے گا، چھوٹا بچہ بھی آگ کو ہاتھ لگائے گا؟ چھوٹا بچہ بھی نہیں لگائے گا، وہ بھی آگ دیکھے گا پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں، میں نے کہا نیچر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیدا ہونے والے انسان کو ہدایت دے کر بھیجا۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، دو آیات میں نے پیش کر دی، بس اسی پر آگے چلتا ہوں، اپنے موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ اب یہ جو ہدایت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے دو دروازے بنائے ہیں، دو راستے ہیں۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ ہمارا وقت، ہم نے 20 ہمارا آخری وقت ہوتا ہے۔ بڑے ہی اختصار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے دو راستے، اللہ ہدایت وانڈدا ہے پیا، لیکن کدھروں وایا کی ہے، چینل کی ہے۔ ہدایت کے تقسیم ہونے کے چینل کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے دو بڑے چینل بنائے ہیں۔ اچھا، یہ چینل جو ہے اگرچہ انویزیبل ہے لیکن ہے۔ نمبر 1 ہے علم۔ کیا جی؟ ہاں جی، نمبر 1 علم، اور نمبر 2 اتباع سنت۔ پہلا راستہ ہے علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے وحی بھیج کر قرآن سکھایا، تمہیں قرآن کا علم دیا۔ تو سمجھے گل کوئی نہ؟ رحمان وہ ہے کہ جس نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم دیا۔ لہذا پہلا راستہ یا پہلا چینل جو ہدایت کا ہے وہ ہے علم۔ وہ کیا ہے جی؟ اب آپ حضرات کی توجہ ہے، علم صحیح ہونا چاہیے۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ غلط علم جو ہے نا وہ گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، جاہل کسے کہتے ہیں؟ جاہل صرف اسے نہیں کہتے جس کے پاس علم نہیں۔ جاہل صرف اسے نہیں کہتے جس کے پاس علم، جاہل اسے بھی کہتے ہیں جس کے پاس علم تو ہے لیکن غلط ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بچوں سے میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سارے بچوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ بچوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ تو جن کو نہیں پتا وہ کیا ہے؟ جاہل۔ بولو یار، وہ کیا ہے؟ جاہل۔ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ مجھے پتا ہے۔ ہم نے کہا لو جی یہ تو عالم ہے، اسے تو علم ہے۔ تو میں نے کہا اچھا بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ گلاس ہے۔ علم ہے لیکن غلط۔ اب جس کے پاس علم ہے لیکن غلط ہے وہ بھی کیا ہے؟ بولو یار، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی جاہل ہے۔ صرف جس کے پاس علم نہیں وہ جاہل نہیں، بلکہ جس کے پاس علم ہے، لہذا گمراہی کی ایک بڑی بنیاد ہے صحیح فہم دین کا فقدان۔ لوگوں کو صحیح علم ہی نہیں، علم ہے چنوں پھولو گے وہی تو علامہ ہی لگے گا، لیکن صحیح نہیں۔ میں چند مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔
ایک بندہ ہے وہ بڑا سخی ہے، وہ جناب لوگوں میں بڑا پیسہ خرچ کرتا ہے، لوگوں میں بڑا ہی وہ سخی مشہور ہے۔ یہ سردیاں آئی ہیں، رضائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، جیکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں، گرم بستر لحاف تقسیم کر رہا ہے، وہ لوگ آخر اللہ بھائی یہ ورگا تو چنگا بندہ ہی کوئی نہیں، لیکن اس نے قرض دینا ہے، اس کے پاس علم ہے لیکن غلط، اس لیے کہ اس کے لیے پہلے قرض دینا ضروری ہے۔ اچھا اس نے وہ مقروض ہے، بلکہ آج کل کی بھاشا میں وہ اس نے بینک سے لون لیا ہوا ہے، اب وہ بینک کا مقروض ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ پہلے کیا کرے گا اپنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لے آئے، ایک بندے نے وچوں آکھیا کہ یا رسول اللہ یہ تو مقروض ہے، آپ نے جنازہ چھوڑ دیا۔ اچھا نوافل پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن فرض نماز ذمہ ہے۔ اب وہ جو مقروض ہے، قرض نہیں دیتا، خرچ کرتا ہے، ثواب کوئی نہیں، گناہ ہو رہا ہے انہوں۔ بنیاد کیا ہے؟ غلط علم۔ بنیاد کیا ہے؟ صحیح فہم دین کا فقدان۔ نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، پہلے جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کرو، قضا نہیں کرتا، نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، ثواب کوئی نہیں، پہلے جو تمہارے ذمہ جو چھوڑی ہوئی ہیں ان کا قضا لازم ہے۔ یہ میں نے دو مثالیں دے دی کہ بندہ جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہدایت کے رستے کو تب چھوڑتا ہے جب کیا ہوتا ہے، اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا۔ موقع محل کے مطابق علم ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی، سرکار نماز مختصر کر، یہ ہے صحیح موقع محل کے مطابق علم۔ سرکار نماز مختصر کر دیتے تھے، کتنے دی ماں نو تکلیف نہ ہوئے، یہ ہے موقع محل کے لہذا موقع محل کے مطابق علم پر عمل کرنا یہ ہدایت ہے، اور بغیر موقع محل کے علم پر عمل کرنا یہ گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنی بات کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، نیکسٹ اسی کو آگے کنٹینیو کر لیں گے۔ وقت ہو گیا نا جی، ساتھیوں کو وقت پہ چھوڑنا بھی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، ذکر کرتے ہیں۔